اچھا اگلا شعر پہ چلتے ہیں جی. ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ مجھے نا بڑا خوبصورت شعر لگتا ہے اس پورے نظم کا. آپ ذرا الفاظ چیک کریں. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، اس کا مطلب ہوا کہ ہر دور کا کوئی ابراہیم ہوتا ہے ٹھیک ہے، اور یہ دور بھی اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. اچھا صنم کدا ہے جہاں، پورا جہاں جو ہے وہ بت خانہ ہے، لا الہ الا اللہ یہ اصل مقصد. اچھا اب یہ جو ہے نا یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، اس پہ تھوڑا سا ذرا غور کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ابراہیمی ہے اس کا علامہ اقبال کی شاعری میں الگ ہی ایک کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابراہیمی ہے، ابراہیمی نظر پیدا کر ہمارے جہاں تو ہے، اس طرح کے الفاظ پورے ان کے آتے ہیں طلوع اسلام میں بھی. اب یہاں اگر دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ دور بڑا نا شرک میں مبتلا ہو گیا ہے، میں اس دور کے ابراہیم کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا. نہیں، میں ڈھونڈ رہا ہوں نہیں، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. یہ تھوڑی لیول کی ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ دور کے خود اپنے تقاضے ہیں، مثلا حاضر کے تقاضاؤں سے، جس طرح ابلیس کہتا ہے نا کہ مجھے خوف آ رہا ہے. یہ زمانے کی اپنی کروٹ ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اٹس مارچ آف ہسٹری کہ یہ جتنی بھی اللہ کے علاوہ جو حقیقتیں سامنے آ گئی ہیں ان کو توڑنے کے لیے کسی نہ کسی نے نکلنا ہے. یہ جو سارے انہوں نے اپنے جھوٹے تھیسس بنائے ہیں آپ کیا نہیں، ان کو توڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی نکلنا ہے. تو یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. یہ مجھے اس سے نا بڑی ایک انسپریشن ملتی ہے. یہ خود بندے کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ میں کیوں نہیں ہو سکتا، ایک فرقہ سامنے کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا. کسی بھی لیول کے ہو سکتے ہیں، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری جہاں تک میری اپروچ ہے، لیول ہے، میں وہاں پہ تو ایٹ لیسٹ اپنی جو ہے انرجیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقتیں دی ہوئی ہیں وہ میں ان کو لے کے کھڑا تو ہوں. اس میں یہ تو سینس یہ ہے نا کہ ہر بندہ اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے، تو وہ تو چلو خودی کے فلسفے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں نا کہ خودی کا فلسفہ، خودی کی ایک جو للکار علامہ اقبال لگا رہے ہیں کہ خود ہر شخص اپنی خودی کو پہچانے اور تو اس کے ساتھ ہی جو بات آئی نا کہ ابراہیم اپنے زمانے کے ابراہیم کی تلاش میں ہے، تو اس تلاش میں ہونے سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی موجود ہے جس کی تلاش میں ہے. یہ تو ہے ہی ہے، لازمی تقاضا ہے کہ وہ لازمی کا تقاضا ہے کہ زمانہ چل رہا ہے تو اس زمانے کا کوئی براہیم تو پھر ہے. کہتے ہیں نا فرعون کے لیے اللہ نے موسیٰ بنایا. اچھا اس میں ایک ڈائریکشن تو یہ ہے نا کہ پھر سارے ڈھونڈنے لگ جائیں کہ ابراہیم پھر کون ہوگا، کہاں ہوگا. یہ تو یہ ڈائریکشن ہے نا، اس کو چھوڑیں. یہ سوچیں کہ زمانے کے آگے جھک جانا کہ بھائی نیا زمانہ آ گیا، زمانے کی تو اب یہ ہو گیا جی، سائنس اب یہاں پہنچ گئی جی، اب یہ ہو گیا جی. اس کے آگے جھکنے کا تو کوئی تک ہی نہیں ہے. اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دینے والا تو پہلے سے موجود ہے، اس کو تلاش کریں وہ ڈائریکشن کیسے ایڈجسٹ ہوگی. یعنی کہ باطن کے آگے جھکنا جو ہے یعنی یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اگر یہ زمانہ خراب ہوا ہے بالفرض تو ابراہیم تو پہلے سے موجود ہے نا. ابراہیم کی تلاش کہتے ہیں نا بیماری سے پہلے اس کی شفا جو ہے وہ اس کو اتنا یقینی سمجھیں کہ آپ کا اس کے اوپر لا کرنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ کنونسنگ ہو جائے گا. اچھا اس میں نا مجھے وہ یاد آ رہا ہے جو ڈاکٹر اسرار منت اللہ علیہ کا ایک پیس ٹی وی کا بیان ہے شرک کی حقیقت اور اس کا اقسام نا، اس میں ڈاکٹر صاحب نے شرک کے بارے میں ایک فارسی کا شعر بولتے ہیں، مجھے وہ اس کا شعر تو نہیں یاد، اس کا ترجمہ یاد ہے کہ تم ہر زمانے میں اپنا بھیس بدل کر آؤ گے تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا. ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا غور کریں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک ہر دور میں بھیس بدل کر آتا ہے. ٹھیک ہے، ہر دور کے اپنے شرک ہوتے ہیں، اپنے بت ہوتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں نا یہ جسے کہتے ہیں وہ نئے دور کے بت ہیں. اقبال کی پوری شاعری اس پر کہیں وطنیت کون نے بت کہا ہے، کہیں کہیں کہا ہے، کچھ کہا ہے. تو ہر دور کے اپنے بت ہیں، اپنے شرک ہیں، اور ان کو ختم کرنے والا اور ان کے خلاف کھڑے ہونے والے بھی اپنے اپنے لوگ ہیں. اچھا اب ایک تو اس سے یہ بات سامنے آئی کہ ہمیں جس زمانے میں ہم موجود ہیں اس زمانے کے فتنے کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے. عام طور پر کیا ہوتا بلا، ہم پیچھے جو ہمارے ماضی میں گزر گئے بڑے لوگ، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے، ان کی اعلیٰ قربانیاں، انہوں نے اپنے دور میں قربانیاں دیں، اپنے دور میں جو ایشوز تھے انہوں نے ایڈریس کیے، ہم نے ان سے چیزیں سیکھیں. اب ہم جب اگلے دور میں آ جاتے ہیں نا وہ ایشوز نہیں ہوتے ہیں، بیماریاں آپ سمجھ لیں نہیں آ گئی، کرونا آ گیا، ہو گیا تو بندہ پرانی بیماریاں تو بیٹھا رہے تو وہ پھر کبھی بھی نہیں اس کو ہینڈل کر سکتا. نئے ایشوز کو ٹیکل کرنا، اس دور کے ایشوز کو ٹیکل کرنا بڑا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ مختلف اس کے لیے پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بات میں اور ایڈ کروں کہ کسی دور میں ایک ہی شرک ہو جائے لازمی تو نہیں. خود ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں 3 قسم کے شرک تھے، ایسے ہی نا، ستارہ پرستی تھی، بت پرستی تھی، پھر شاہ پرستی تھی. وہ تو اللہ کے نبی تھے نا، ابراہیم تھے کہ انہوں نے ساروں کے خلاف خود ہی آواز بلند کی. ایسا ہو سکتا ہے کہ اس دور کے مختلف شیڈز ہوں شرک کے، کسی کے خلاف کوئی آواز اٹھا رہا ہو، کسی کے خلاف کوئی آواز اٹھا رہا ہو. جس طرح آج کے دور میں اگر آپ کے مادہ پرستی ایک مسئلہ ہے، پھر نیشنلزم کا جب ایک حد تک بڑا ہوا ٹیومر جب بن جائے، وطن پرستی کی شکل میں چلا جائے، وہ ایک معاملہ ہے. پھر نفس پرستی ہے، پھر پتہ نہیں کون کون سی پرستشیں ہیں یہاں. اب ان ساروں کے بارے میں اب اگر آپ موجودہ دور میں جتنے بھی اہل علم ہیں اور اللہ کی خاطر قربانی کرنے والے ہیں، تحریکیں جو چل رہی ہیں دین کی خاطر، اگر آپ ان کا بھی تجزیہ لیں تو دیکھیں نا، جس طرح نبی دوبارہ کوئی نہیں آنے والا، اس طرح نبیوں کی جماعت جیسی کوئی جماعت کوئی تحریک نہیں آنے والی. کیا خیال ہے؟ اب کیا ہے کہ اب اس دور میں مختلف جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے مختلف قسم کے، مختلف نوعیت کے، مختلف صلاحیتوں کے، مختلف مزاجوں کے لوگ سامنے آئیں گے. تو انسان کو جس طرح آپ نے کہا نا کہ اس کے اندر ایک انسپریشن آتی ہے کہ یار میں کیوں نہیں ہو سکتا،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں وہ نہیں سوچے کہ میں ہو تو سکتا ہوں لیکن میں کیا ہو سکتا ہوں. یہ بھی بڑا سمجھنا ضروری ہے. وہ کیا ہے, وہ اپنی خودی کو پہچاننا ہے ایک لحاظ سے, اپنی صلاحیت کو پہچاننا کہ میں کس فیلڈ کا بندہ ہوں. اب جس طرح میں اگر فرض کریں سوچتا ہوں کہ میں مادہ پرستی کے بارے میں کام کر سکتا ہوں, یا میں لوگوں کے اندر یقین پیدا کرنے کے, شک دور کرنے کے بارے میں بات کر سکتا ہوں, میں نفس پرستی کے خلاف کام کر سکتا ہوں, میں کس پرستی کے خلاف کام کر سکتا ہوں. خدا پرستی لے کر آنا ہے نا ساروں نے ایک نقطے کے اوپر, ساروں نے وحدت کریٹ کرنی ہے نا, تو کس رستے سے کون آ سکتا ہے. تو اس پر کام کرنے کی اگر بندہ سوچے تو بڑی چیزیں نکلتی ہیں. کے ساتھ زمانے اور ابراہیم کے ساتھ جیسے ان مع العسر یسرا کی جی کہ مشکل کے ساتھ ہی تو پھر آسانی ہے, کہ دور کے ساتھ ہی تو پھر ابراہیم نے آنا ہے. دور کا انتظار ہی کر رہا ہے ابراہیم, تو آیا پڑا ہے ہر دور کا ابراہیم جو ہے وہ تو آیا پڑا ہے, بس زمانہ آئے تو صحیح. ویسے اگر ایک انداز سے دیکھیں تو امام مہدی کا اگر آپ دیکھیں, ہم کہتے ہیں امام مہدی نے آنا ہے اپنے زمانے میں, لیکن یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ جب فتنوں نے پورا سر اٹھا لینا, جینا آرام کر دینا اہل حق کا, تب اس اہل حق نے آنا ہے نا. سوچیں ذرا اگر آپ, تو وہی علامہ اقبال والی بات ہے نا, جتنے حالات بگڑے پریشان ہونے کی بات نہیں, جتنی تاریکی ہے اصل میں صبح کی نمود کی علامت ہے. اس میں ایک چیز اور بہت ضروری جو سمجھنے والی ہے نا, جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر سے کوئی ابراہیم اٹھے گا, لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صنم قدا ہے جہاں, جو سب سے مین پوائنٹ ہے. اب جس بندے نے کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, اس نے جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے وہ کسی بھی اینگل سے وہ کرنا چاہتا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ اس کے اندر کوئی بھی صلاحیت ہو سکتی ہے, اس نے اس کو نکالنا ہے. لیکن اب سب سے پہلے اسے کیا کرنا پڑے گا کہ جو صنم قدا ہے وہ سب سے پہلے کہاں ہے, وہ اس کے اندر ہے پہلا, کہ پہلے وہ اپنے اندر کے سارے بت توڑے گا. ایسے ہی پھر جب وہ پہلے ٹوٹیں گے نا تو پھر اس کی صلاحیت باہر نکلے گی, پھر وہ ایک جو معاشرے کا ایک مفید انسان بن سکتا ہے کہ جس سے وہ معاشرے کے اندر کام کرے گا. اچھا ایک دیکھیں کہ زمانے کا ابراہیم جو خود نئے سرے سے سارا کچھ شروع کرتا ہے, اپنے سرے سے وہ سارا کچھ شروع کرتا ہے, آگے اگلی نسلوں تک پہنچانے کا اپنے حصے کا کام کر کے چلا جاتا ہے. اس سینس میں آپ دیکھیں نا تو ایک یہ ڈائریکشن ہوتی ہے, جیسے تجزیہ نگار بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے نا کہ پچھلوں نے یہ کیا, اس کے بعد پھر یہاں پہنچا معاملہ, پھر انہوں نے اس کو سنبھالا اور آگے شمع روشن کی, اسی شمع کو انہوں نے پکڑا. یہ جو اسی شمع کے پیچھے جوڑتے والا رہنے والا کام ہے نا, یہ طریق ساز کا ہے, یہ اس ابراہیم کا نہیں ہے. اس نے تو نئے زمانے کے اندر سے ہی اسی چیز کو لے کے اٹھ چلنا ہے. وہ اتفاقیہ کسی کے ساتھ لنک ہوگا جو آنے والی اس کو جوڑیں گے. یہ جو غلام ایک کہہ لیں کہ اپنے آپ کو دائرہ محدود کرنے والا کنسیپٹ ہے نا, کہ ہم سے پچھلے تو ایسے تھے, اب اس سے اس دائرے سے نکلیں یا نہ نکلیں, یہ جو روایت پسندی ہے نا اس قدر, یہ بہت زیادہ, یہ خود ایک جہاں کا وہ کنسیپٹ ہے جس کے جو صنم قدا ہے. اس میں سمجھتا ہوں اعتدال کی ضرورت ہے. دیکھیں دونوں طرف ایکسٹریم نکل جاتی ہیں. اگر آپ پچھلی جو ساری محنت ہوئی ہے اس سے فرض کریں نمبر مان لیے کہ آپ فرض کریں غافل ہیں, تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ری انوینٹ کر رہے ہو ویل کو, ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو پچھلوں کے ساتھ جو ایک تعلق ہے, ایک تسلسل ہے, وہ آپ کو دیکھیں نا, کوئی بھی بندہ ہے نا آخر, وہ تو نہیں ہے نا کہ کسی کو, ایک تو فکری یا نظریاتی ہم آہنگی چیز ہے نا, ایک ہے اس کی روایت پسندی, طریقہ کار میں, اپنے طرز زندگی میں, اپنے انداز میں اختیار کرنا. مثلا اب آج کا وہ معاشرہ نہیں ہے کہ جہاں جس میں انقلاب کی ایک مثال لاتے ہیں لوگ کہ جی وہ ایک اس کا بچہ جو ہے بیمار تھا, اس کی بیوی نے پیسے دیے تو وہ اس کے لیے اس نے پمفلٹ چھاپ کے تو لوگوں میں باندھ دیے کہ میں شعور پیدا کر رہا ہوں. اب وہ والی شعور والا, وہ پمفلٹ والا زمانہ نہیں ہے. اب اگر میں انقلاب کے لیے طریقہ کار کا سوچوں تو نظریے کے حوالے سے میں ہم آہنگی پیدا کروں نا. اگر میں اس کے پمفلٹ کے سائز کا اور اس کے وہ والے انداز کا وہ کاپی کر رہا ہوں تو پھر میری کنسیپٹ نہیں اتنا تو جو اس طرح کرتا ہے وہ نہیں کام کر بھی نہیں سکتا, جو نہیں جس کا ذہن میں دودھ ہوتا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ خود اپنے اندر بھی ایک صحیح